بیان کی تمہارے لیے اللہ نے مثلاً ایک مثال من انفسکم تمہارے جانوں سے نفسوں سے حل لکم کیا تمہارا مما ملکت ایمانکم غلاموں میں سے مما ملکت ایمانکم غلاموں میں سے من شرکاء کوئی شریک ہے فیما رزقناکم اس میں جو ہم نے تم کو رزق دیا فانتم پس تم فیہ اس میں سواء برابر بن جاؤ تخافونہم تم تو ان سے ڈرتے ہو کخیفتکم جیسے تم ڈرتے ہو انفسکم اپنے آپ سے کذالک اسی طرح نفصل الآیات ہم کھول کے آیتوں کو بیان کرتے ہیں لقوم ایسی قوم کے لیے یعقلون جو سمجھ رکھے بل اتبع الذین بلکہ تابعداری کرتے ہیں وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا اہواءہم اپنی خواہشوں کی بغیر علم بغیر علم کے فمن یہدی پس کون ہدایت دے گا من ان کو اضل اللہ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا وما لہم نہیں ہوگا ان کو من ناصرین کوئی بچانے والا فاقم آپ سیدھا کریں میرے پیغمبر وجہ کا اپنے چہرے کو للدین دین کے لیے حنیفاً یکسو ہو کر فطرت اللہ اللہ کی فطرت التی وہ فطر الناس اللہ نے جن کو پیدا کیا علیہا اس پر لا تبدیل لخلق اللہ کوئی نہیں تبدیل کر سکتا اللہ کی فطرت کو ذالک الدین القیم یہ دین ہے سیدھا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیادہ لوگ لا یعلمون جانتے نہیں منیبین الیہ اس اللہ کی طرف رجوع کرو واتقوہ اس اللہ سے ڈرو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ نہ بنو شرک کرنے والوں میں اللہ اکبر پورا رکوع آپ نے گزشتہ سنا کہ اللہ خالق اس لیے ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والا ہے اللہ خالق اس لیے ہے کہ تمہیں رنگ صورتیں محبت جوڑے دینے والا ہے اللہ خالق اس لیے ہے کہ رات کو سونے کا انتظام کرتا ہے دن کو اللہ روشنی کرتا ہے کہ تم اپنا ذریعہ معاش کماؤ اور اللہ ایسی ذات اس لیے ہے کہ پہلی بار بھی اس نے ہمیں پیدا کیا دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا اس کے باوجود پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کی ذات میں صفات میں بڑے بڑے شریک ہیں جی سارا کام ایک تو نہیں کر سکتا نا مل کے کرتے ہیں ایسا نظریہ غلط ہے سارا کام جی ایک ہی اللہ کرتا ہے نہیں ایسا نہ کہو سب ملتے ہیں تو پھر کام تب ہوتا ہے تو جب ایسی سوچ آئی تو اللہ نے فرمایا دیکھو اتنی دلیلیں دے کے میں تمہیں سمجھاتا ہوں نہ سمجھو اب اپنی جان کی مثال سمجھو ایک آدمی ہے مالدار آدمی ہے اس کو اللہ نے بہت بڑا مال دیا اس کے نوکر بھی ہیں نوکرانیاں عورتیں بھی ہیں اب کوئی آدمی مالدار جس کے نوکر مرد اور نوکرانی عورتیں بھی ہیں وہ اپنے ذاتی مال میں ان کو شریک کرتا ہے نہیں کرتا بولو شریک کرتا ہے نہیں کرتا کیوں شریک نہیں کرتا کہتا ہے یہ میرے نوکر ہیں جب یہ میرے مال میں آ جائیں گے تو یہ بھی مالدار بن جائیں گے پھر میری عزت کہاں جائے گی تو اللہ کریم فرماتے دیکھو تمہارے ذاتی مال میں تم اپنے نوکروں کو شریک نہیں کرتے ہو کہ وہ بھی آدم علیہ السلام کے بچے تم بھی آدم علیہ السلام کے بچے وہ بھی ضرورت مند تم بھی ضرورت مند تمہارا ان کے ساتھ تعلق بھی ہے جب تم ان نوکروں کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے ہو تو پھر مخلوق کو خالق کے ساتھ کبھی شریک نہ کرو کتنی واضح مثال اللہ دے رہا ہے پھر غور کرو میں نے جو اردو کہا ہے میں کیسے کہا کیسے سمجھایا آپ کو ضرب لکم اللہ نے بیان کی تمہارے لیے مثلاً ایک مثال کل بڑی بڑی دلیلیں دی آج اللہ مثال دے رہا ہے ضرورت پڑے تو اللہ مثال بھی دیتا ہے من انفسکم تمہارے جانوں کی ہے یعنی تمہارے معاملات ہوتے کیا ہے یا اللہ حل لکم کیا تمہارے مما ملکت ایمانکم غلاموں میں سے نوکروں میں سے من شرکاء کوئی شریک ہے فیما رزقناکم جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے اس میں اتنا تو سوچو تمہارے جو غلام نوکر ہیں تم اس مال میں شریک کرتے ہو جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے کبھی بھی اپنی دکان میں تم نوکر کو شریک نہیں کرتے ہو اپنے مال میں تم حصہ نہیں دیتے ہو اپنی جائیداد میں تم حصہ نہیں دیتے ہو جب غلاموں کو حصہ نہیں دیتے ہو تو پھر یوں ہی سمجھو نا تمہارے ساتھ وہ شریک نہیں تو میرے ساتھ تمہاری ذات صفات میرے ساتھ کوئی شریک نہیں
हल लकुम, क्या तुम्हारे लिए, मिम्मा मलकत ऐमानुकुम, गुलामों में से, मिन शुरका, कोई शरीक है, फीमा रज़कनाकुम, जो रोज़ी हमने तुमको दी, फ़अंतुम फ़ीहि सवाउन, फिर तुम उसमें बराबर बन जाओ। फिर मालिक का और मजदूर का फिर पता ही नहीं चले। तखाफूनहुम, तुम तो उनसे डरते हो कि ये हिस्सा न ले लें। कखीफतिकुम अनफुसकुम, जैसे कि खुद डरते हो। इंसान किसी की चीज़ पे हाथ डालता है ना तो डर लगता है मुझे पूछेगा। तो तुम उनको अगर शरीक करो तो वो अपना हिस्सा भी मांगेंगे, तुम अपना हिस्सा मांगोगे, एक दूसरे से डर होगा, निज़ाम ख़राब हो जाएगा। इसलिए सोच लो। फिर इस तर्जुमे पे गौर करो, ज़रा मुश्किल है। ज़रब लकुम, बयान की अल्लाह ने तुम्हारे लिए, मसलन मिसाल, मिन अनफुसिकुम, तुम्हारी जानों से, हल लकुम, सवाल है, क्या तुम्हारा, मिम्मा मलकत ऐमानुकुम, गुलामों में से, मिन शुरका, कोई शरीक है, फ़ीमा रज़कनाकुम, जो हमने तुम्हें रोज़ी दी है उसमें, फ़अंतुम, पस तुम, फ़ीहे, उसमें, सवाउन, बराबर बन जाओ। तखाफूनहुम, तुम उनसे तो डरते हो, कखीफतिकुम अनफुसकुम, जैसा कि अपने आप से डरते हो। मैं खुद क्यों डरता हूँ कि मुझे कोई ये ना कहे मेरी चीज़ पे तुमने हाथ डाल दिया। जब मैं मज़दूर को अपने साथ शरीक करूँगा तो उसकी चीज़ आएगी, और वो मुझसे मुतालबा करेगा कि मेरी चीज़ पर तुमने हाथ डाल दिया, उससे भी डरता हूँ, तो अपने आप से भी डरता हूँ। तो अल्लाह करीम ने फरमाया, मैंने मालदार अमीर इसलिए बनाए कि माल इनका होगा, गरीब इसलिए बनाए काम खिदमत उनकी होगी, दुनिया का निज़ाम चलेगा। सबको अमीर बना देता, मज़दूर कौन होते? सबको गरीब बना देता, मालदार कौन होते? सारे गरीब काम करने वाले तो हैं बेचारे, पैसा ही नहीं उनके पास, तो क्या काम करें? मालदार को अल्लाह माल बहुत दे देता है, काम का नहीं होता, वो मैं काम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अल्लाह मुझे माल दे देता है, मैं गरीबों को कामों पे लगा देता हूँ, काम मेरा भी बन जाता है, काम उनका भी बन जाता है। वो पैसे ले लेते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, मुझसे पैसे लेके मुझे काम करके दे देते हैं, मेरे काम काज हो जाते हैं। सारी दुनिया बराबर अल्लाह ने पैदा नहीं की। मिम्मा मलकत ऐमानुकुम, इसका माना समझो, मिम्मा मलकत, जो मालिक हैं, ऐमानुकुम, दाएं हाथ। ये कुरान ने क्या कहा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया। कुफ़ार के साथ जिहाद करते थे, जब मुसलमानों को फतह होती थी तो काफिर मुसलमानों के कब्ज़े में आ जाते थे, उनको कैदी कहते थे। अब इन कैदियों के साथ 4-5 काम कर सकते हैं। पहला काम, वो जो कैदी हमने कुफ़ार की तरफ से हमने पकड़े हैं, पहला तो मामला ये है कि हमारे भी उन्होंने पकड़े होंगे जैसे हमने उनको कैद किया है, तो शरीयत कहती है उनको कह दो हमारे मुसलमान कैदियों को छोड़ दो, हम तुम्हारे काफिर कैदियों को छोड़ देंगे, मामला बराबर हो गया। एक सलूक है। दूसरा सलूक क्या है कि भाई ये कैदी हमने जो कैद किए हैं ये हम अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ देते हैं। बस जब अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दोगे उनका दिल भी नरम हो जाएगा, उम्मीद है कि वो कलमा पढ़ लेंगे। कितने काम हो गए जी? 2। तीसरा काम ये भी जायज़ है कि उनको मालिकों को कह दो हमने तुम्हारे जो बंदे और कैदी हमने पकड़ लिए हैं, इतने पैसे दो तो हम छोड़ेंगे। ये भी शरीयत का हक़ है, वो पैसे देते हैं तो ले लेंगे, पैसे नहीं देते तो नहीं छोड़ना आपने। ये सलूक भी ठीक है। चौथा सलूक क्या है जो आयत में आ रहा है? चौथा सलूक क्या है? अमीर लश्कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दाएं हाथ से कैदी को पकड़ते थे और सहाबी के दाएं हाथ में देते कि हमें अल्लाह ने फ़तह दी है, ये गनीमत में ये तुझे मिल गया, ये हमेशा के लिए तेरा ग़ुलाम है, तेरी नौकरी करेगा। औरत को पकड़ते दाएं हाथ से नबी अलैहि सल्लम खुद, और पकड़ के मुजाहिदीन में से किसी सहाबी की दाएं हाथ में दे देते थे। मा मलकत ऐमानुकुम, ऐमान कहते हैं दाएं हाथ को। तो दाएं हाथ से चूँकि तरतीब चली, कुरान ने कहा माँ मलकत, जिनके मालिक हैं, ऐमानुकुम, तुम्हारे दाएं हाथ, और मोटा माना क्या है? तुम्हारे गुलाम। तो पहला सलूक हमने किया, कैदियों को कैदियों के बदले छोड़ा। दूसरा सलूक हमने किया, कैदियों को अल्लाह के लिए छोड़ा। तीसरा सलूक हमने किया, पैसे इतने दोगे तो हम इनको छोड़ेंगे, काफिर जो हुए। चौथा सलूक हमने ये भी किया कि इन कैदियों को अपना ग़ुलाम बना लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक लोंडी और ग़ुलाम मर्द आते थे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको मुजाहिदीन में तकसीम कर लेते थे। ये गनीमत का माल है, मुजाहिदीन का माल है, अल्लाह की तरफ से हलाल है। पहली उम्मतों में गनीमतों का माल हलाल नहीं होता। उहिल्लत लियल गनाइम, पैगम्बर फरमाते हैं अल्लाह मुझे बड़ी सिफ़तें दी हैं, एक सिफ़त ये भी दी है, गनीमत का माल अल्लाह ने मेरे लिए हलाल कर दिया है। वो जो ग़ुलाम होगा लड़का, वो आपकी ग़ुलामी में होगा। जो लड़की मिल गई आप उसको आज़ाद कर दें तो आज़ाद हो जाएगी। आप बीवी बना के रखते हैं तो बीवी भी बना सकते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।
تو فرمایا کذالک نفصل الآیات، ہم کھول کھول کے آیتوں کو بیان کرتے ہیں. دیکھو لقوم، اس قوم کے لیے، یعقلون، جو سمجھے تو صحیح نا. ایک بات ہے سمجھنا، ایک ہے سمجھتی نہیں ہے. سمجھنے کے لیے بیٹھے اللہ بڑی سمجھ دے دیتا ہے، انسان اللہ سے مانگے. ایک ہوتا ہے ضدی آدمی، اس کو اللہ سمجھ بھی نہیں دیتا نا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں سمجھے تو صحیح. اپنے نوکروں کو اپنے مال میں یہ شریک نہیں کرتے تو میری مخلوق کو میرے ساتھ ذات و صفات میں کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ بولو مشکل کشا کون ہے؟ آج کے بعد یہی کہنا ہے. کوئی بھی آپ کو کہے فلاں مشکل کشا فلاں، آپ نے کہنا جی ہم نے قرآن میں پڑھا ہے. اگر مزدور مالک کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا تو مخلوق خالق کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا. حاجت روا کون ہے؟ صرف اللہ. یہ پردے کے اندر جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ. مجھے ایک شخص ملا، کہتے ہیں قبر کے سرحانے کھڑا نہ ہو جا کرو، پاؤں کی جانب کھڑے ہو کے تلقین پڑھا کرو. میں نے کہا وہ کیسے پاؤں کی جانب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو مردہ آپ کو دیکھتا ہے، اور آپ سر کی جانب کھڑے ہوں گے تو سر مروڑنا پڑے گا، مردے کو تکلیف ہوگی. میں نے کہا پھر مردہ نہیں ہے وہ زندہ ہے. کیا کریں لوگوں کے ساتھ؟ ہم زیادہ باتیں کرتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں جی ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. حق چھپائیں تو گناہ ہے، نہ چھپائیں تو لوگ کہتے ہیں اختلافی مسئلے بیان ہو رہے ہیں. اختلافی نہیں، آپ کا عقیدہ بنا رہا ہوں، اور ماشاءاللہ قرآن کے اندر سے بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ. قرآن کہتا ہے مزدور مالک کے ساتھ حصے میں شریک نہیں تو مخلوق اللہ کے ساتھ بھی شریک نہیں ہو سکتی. حاجت روا کون ہے؟ صرف اللہ ہی کی ذات ہے. نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ کی 99 نام مشہور ہے کہ نام کیا ہے؟ نافع، نفع دینے والا. تو بتاؤ مخلوق نفع نقصان دے سکتی ہے؟ نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک صفت اللہ کی بھی ہو اور مخلوق میں بھی آ جائے، نہیں ہو سکتا. تو اس لیے 6 کلمے یاد کر لو، سارا اسلام انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. یاد بھی کرنا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. نماز کا سارا سبق ترجمے کے ساتھ یاد کر لو انشاءاللہ، کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو سمجھ اللہ دے دے گا. بل اتبع الذین، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت آ گئی اور آ کر پردے میں عرض کرنے لگی امام صاحب اگر شریعت اجازت دیتی تو اپنا چہرہ میں آپ کو دکھا لیتی کہ اللہ نے مجھے کتنا بڑا حسن دیا ہے، لیکن افسوس یہ کہ میرا خاوند دوسری شادی کر رہا ہے. امام صاحب سجدے میں گر گئے، جس کو لوگ کہتے ہیں پیرانے پیر، اور میں بھی کہتا ہوں میرا پیر الحمدللہ ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، بڑی قدر کر رہا ہوں ان کی انشاءاللہ. ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں الحمدللہ، اتنا عقیدہ ان کا مضبوط تھا. لوگ تو لوگ ہیں، ان کے نام کی 11ویاں دیں، ان کے نام پہ دیگیں پکائیں، یہ تو لوگوں کے شرک والے کام ہے. خود تو وہ سچا دیندار شخص تھا. تو عرض کرنے لگا، اچھا سر سجدے میں رکھ کے سجدہ کرتے 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 روئے اور داڑھی تر ہو گئی آنسوں سے. ایسا مجمع لگا. لوگوں نے کہا عورت مسئلہ پوچھنے آئی ہے، امام صاحب آپ سجدے میں گر گئے. کہا اللہ نے جو مجھے سمجھ دی ہے وہ تمہیں سمجھ نہیں آئی. عورت کہتی ہے میں اتنی حسین ہوں تو خاوند دوسری شادی کیوں کرتا ہے؟ گھر میں میرے حسن میں دوسری حسن والی عورت نہیں ہے، یعنی میرے حسن میں کوئی شریک نہیں ہے، میں بڑی حسین ہوں، حسین عورت چاہیے تو میں ہوں. تو مجھے بات سمجھ آ گئی، عورت اپنے چھوٹے سے گھر میں اپنے ساتھ شریک عورت نہیں چھوڑتی. رب کائنات اس دھرتی اس نظام میں اپنے ساتھ ذات و صفات میں شریک کس کو چھوڑتا ہے؟ چھوڑے گا اللہ، اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا. اللہ کہتے کوئی شریک نہ تصور کرو، اللہ بھی ایک اور صفات میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ تابعداری کرتے ہیں ظالم لوگ، اہواءہم، خواہشوں کی. قرآن کہتا ہے خواہشوں کے پیچھے جائیں گے، دلیل نہیں ہوگی. بغیر علم، بغیر علم کی باتیں کرتے ہیں. فمن یہدی، کون ہدایت دے گا؟ من اضل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے. جس کو اللہ گمراہ کرے کوئی ہدایت دے سکتا ہے؟ نہیں. نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ نے گمراہ کر دیا، نوح علیہ السلام کچھ کر سکے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ابو کو اللہ نے گمراہ کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کچھ کر سکے؟ نہیں. تو بڑی مثالیں دے رہا ہوں قرآن سے ماشاءاللہ. اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. جب قبر میں پسلیاں جڑ جائیں گی پھر کون بچائے گا؟ میدان حشر میں پکڑ لوں گا پھر کون بچائے گا؟ مَا لَهُم، نہیں ہوگا ان کو من ناصرین، کوئی. اب قرآن کہتا ہے کوئی بچانے والا نہیں، اور یہ کہتے ہیں وہ جی ہماری نمازیں ان کے ذمہ ہیں ہمیں بچا لیں گے. تو ان کی مانو گے کہ قرآن کی مانو گے؟ قرآن کہتا ہے عمل کام آئے گا. بس پڑھو ساری زندگی قرآن پڑھو انشاءاللہ. فَأَقِمْ وَجْهَكَ، میرے حبیب اپنا چہرہ سیدھا رکھیں، للدین، دین کے لیے، حنیفاً، یکسو ہو کر، ان کی باتیں نہ سنیں. فَأَقِمْ، قائم رکھیں، سیدھا رکھیں، وجہک، اپنے چہرے کو، للدین، دین کے لیے، حنیفاً، یکسو ہو کر. یکسو کہتے ہیں یک طرف ہو کر، کٹ کے، سارے باطل سے کٹ جاؤ، بتوں سے کٹ جاؤ، غیروں سے دور ہو جاؤ، ایک اللہ کا بن کر اللہ کی بات ماننے والے بن جاؤ.
فطرت اللہ التی، اللہ کی فطرت کو لازم پکڑو، التی فطر الناس علیہا، جس فطرت پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں تبدیل کر سکتا کوئی بھی خلق اللہ، اللہ کی فطرت کو، ذالک الدین القیم، یہ دین سیدھا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، زیادہ لوگ جانتے نہیں ہیں، اگر جانتے کہ قرآن کتنی بڑی کتاب ہے تو اس سے علم حاصل کرتے نا۔ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، کل مولود، ہر بچہ، یولد، جو بھی پیدا ہوتا ہے تو اللہ فطرت الاسلام، کس پہ پیدا ہوتا ہے جی؟ اسلام پر، فطرت اسلام ہے، ہدایت پر پیدا ہوتا ہے، صلاحیت استعداد اللہ ایسی رکھتا ہے کہ اس کو کلمہ پڑھاؤ تو وہ کلمہ پڑھ سکتا ہے، بالغ ہو کے اس کو کچھ دلائل بتاؤ تو سمجھے گا اللہ اللہ ہی ہے، اللہ کو مانے گا، کلمہ پڑھے گا، اپنا ایمان سنبھال سکتا ہے۔ لیکن ماں باپ کبھی اس کو یہودیت کا ماحول دیتے ہیں، یہودی بن جاتا ہے، عیسائیت کا ماحول دیتے ہیں، عیسائی بن جاتا ہے، مجوسیت کا ماحول دے تو مجوسی بن جاتا ہے، قادیانیوں کے محفلوں میں بٹھائیں، گاڑیاں ملیں گی، پیسے ملیں گے، وہ قادیانی بن جاتا ہے۔ صلاحیت اس کے اندر ہے کہ میں ہدایت یافتہ بن جاؤں، نیک بن جاؤں، لیکن افسوس کہ اس کو ماحول غلط مل جاتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کی فکر کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اللہ کریم نے فرمایا فطرت اللہ التی، اللہ کی فطرت کو لازم پکڑو، فطر الناس علیہا، جس فطرت پہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا نا اسی کو بس کامیابی کی دلیل سمجھو۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی اس فطرت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ نے ہمیں بھی پتھر تو نہیں بنایا۔ ذالک الدین القیم، یہ دین ہے اور قیم سیدھا ہے۔ 16 لاکھ آدمی مسلمان ہوئے، 16 لاکھ یہودی، عیسائی، مجوسی، 3 طبقے میں نے لیے، 3 طبقوں میں سے 16 لاکھ آدمی کب مسلمان ہوئے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جب جنازہ اٹھا اور جنازہ پڑھنے کے بعد عوام نے جب دیکھا اتنا بڑا جنازہ، اور ماشاءاللہ جنازہ پڑھنے والے بھی امام احمد بن حنبل سے کم نہیں ہیں، سنت کے مطابق ان کے چہرے، سنت کے مطابق ان کے لباس، مجوسی بھی حیران ہو گئے، یہودی بھی حیران ہو گئے اور عیسائی بھی حیران ہو گئے، اور ایک نہیں دو نہیں 16 لاکھ نے کلمہ پڑھ کے کیا ہو گئے جی؟ مسلمان ہو گئے۔ تو وجہ کیا ہے؟ فطرت تو تھی، ان کو سمجھ نہیں، کسی نے ماحول نہیں دیا تھا۔ آج جب جنازہ دیکھا انہوں نے کہا او اتنا بڑا جنازہ اس شخص کا، یہ کتنا بڑا دیندار تھا، اچھے ماحول میں آئے تو اللہ نے ہدایت کا راستہ کھول دیا۔ منیبین الیہ، منیب انابت، رجوع کرنے والے بنو اللہ کی طرف، کس کی طرف رجوع کرو جی؟ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تو اللہ سے مانگو، ہدایت کی توفیق اللہ دیتا ہے، کامیابی کی توفیق اللہ دیتا ہے، نفع اللہ دیتا ہے، نقصان سے اللہ بچاتا ہے، شفائیں اللہ دیتا ہے۔ منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، واتقوہ، اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پہلا حکم منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ 100 کا قاتل تھا نا، لیکن اندر سے تڑپ تھی کہ پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا، اس کو کہتے ہیں تڑپ۔ 100 کا قاتل، لیکن پھر بھی تڑپ جب تھی نا تو اللہ نے راہ نکال دی اس کے لیے۔ کسی عالم نے کہا فلاں بستی پہ چلے جاؤ، وہاں بڑے بڑے نیک، یوں سمجھو مرکز میں چلے جاؤ، بزرگ حضرات ہیں ان کی محفل میں بیٹھو، اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے۔ آج کل یہ بات ہے مرکز میں، اس وقت کوئی خاص بستی تھی، نیک علماء بیٹھے تھے، اولیاء تھے، وہاں ادھر چلے جاؤ۔ جب نکلنے کا راہ اختیار کیا، تھوڑا سا چلا تھا، راستہ زیادہ رہتا تھا، عمر پوری ہو گئی، اللہ نے روح نکال دی۔ جب روح نکلی، جنت کے فرشتے آئے کہ ہم اس کو لے کے جاتے ہیں، جنتی ہیں۔ جہنم کے فرشتے آئے، نہیں بھائی 100 کا قاتل ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا زمین کو ناپو، لڑنے کی ضرورت نہیں، مناظرہ نہ کرو، زمین ناپو۔ جب زمین ناپی، جس رب نے زمین کو پیدا کیا تھا اس رب نے پچھلے راستے کو لمبا کر دیا، اگلے راستے کو مختصر کر دیا۔ جب ناپا تو چل کے آیا تھا زیادہ اور آگے جگہ تھوڑی رہتی تھی، تو جنت والوں نے کہا یار بیچارہ چل کے تو بہت زیادہ آ چکا ہے، اب ہمارا حق بنتا ہے۔ آگے اس کی استطاعت میں نہیں تھا نا، اس کی قدرت میں نہیں تھا نا، آگے روح ہی نہیں تھی، زندگی نہیں تھی، کیا کرتا بیچارہ، اپنی ہمت اتنا کر چکا ہے۔ جہنم کے فرشتے عاجز ہو گئے، جنت کے فرشتے غالب ہو گئے، اور 100 کا قاتل کدھر پہنچ گیا جی؟ جنت میں۔ تو اس کو کہتے ہیں منیبین الیہ، منیبین الیہ، رغبت۔ فرعونی نہ بنے نا، نمرود نہ بنے نا، ایسا شداد نہ بنے، ایسا ابو جہل نہ بنے، ایسا ضدی نہ بنے، تو اللہ ہدایت کی راہ کھول دیتا ہے۔ لیکن جب فرعون بن کے زندگی گزار رہا ہے تو اللہ کہتے ہیں مجھے تیری کیا ضرورت ہے، میں تو صمد ذات ہوں، میرے کام تو تمہارے بغیر بنتے ہیں۔ منیبین الیہ، اس کی طرف رجوع کرو، واتقوہ، اس اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ اور تیسرا حکم واقیموا الصلاۃ، اور نماز بھی قائم کرو۔ باہر گراؤنڈ میں نکلو نا، کسی کو پوچھو جی اللہ سے ڈر، میں تو اللہ کو ڈرنا جی، اچھا مسیحیاں نہیں آتے نماز نہیں پڑھتے، چلو اپنی نماز پڑھو۔ یہ اللہ سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ سے ایسا ڈرو حق کا تقاتی ہی، جیسے حق ہے۔
قرآن پڑھو، قرآن کا حق، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جو حکم دے رہا ہے وہ حکم پورا کرو، جس سے روک رہا ہے وہ رک جاؤ، اس کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا۔ ویسے کوئی آدمی کہتا ہے جی میں تو مسلمان، کام مسلمانوں والے نہیں کرتا، تو مسلمان میں کہتا ہوں یہودی اس سے شرمائیں گے، مسلمان تو چھوڑو۔ واتقوہ، اللہ سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، نماز بھی قائم کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اسلام سے نکل جاتا ہے، جان بوجھ کے جس نے نماز، تو عذر ہے نا، بیمار ہے۔ من ترک الصلاۃ، عربی بھی سنو، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے، خیر ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں، جو کہتا ہے خیر ہے نا وہ خیر نہیں ہوتی۔ میں اکثر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، ہم نے خیر سمجھا نہیں ہے، ہم گندی جگہ پہ خیر استعمال کرتے ہیں۔ نماز کے لیے جاؤ جی خیر ہے جی کوئی بات نہیں، خیر تو نہیں ہے، تو بہت بڑا عذاب ہے، تو نماز چھوڑ رہا ہے، اسلام سے نکل رہا ہے، لیکن کہتا ہے خیر ہے۔ تو اس لیے خیر جہاں ہوتی ہے وہاں خیر سمجھو، جہاں خیر نہیں ہوتی وہاں خیر نہ بولا کرو۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ ادھر سے نماز چھوڑے گا کافر ہو جائے گا، یا پڑھے گا محمد الرسول اللہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، کتنا بڑا فائدہ ہے، اور نہ پڑھنے کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ زمین پہ اللہ کو وہ شخص بہت برا لگتا ہے جو شرک کرتا ہے۔ نمبر 2، وہ بہت برا لگتا ہے جو جنابت کی حالت میں پڑا رہتا ہے، جنبی گندی حالت میں پھرتا ہے، غسل واجب ہے اور پاک نہیں ہوتا۔ ان 2 آدمیوں سے اللہ کے فرشتے اور اللہ پناہ مانگتے۔ ایک وہ جو شرک کرتا ہے کہ خالق ہاتھ بنانے والا میں تو کسی اور کے سامنے پھیلاتا ہے، پیشانی بنانے والا میں کسی اور کے سامنے پھیلاتا ہے، ٹانگیں پاؤں بنانے والا میں کسی اور کے دروازے پہ تو جاتا ہے، اس سے بھی اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور نمبر 2، جب جنبی حالت میں پڑا رہتا ہے تو اللہ کریم اس وقت بھی ناراض ہوتے ہیں، میرا بندہ ناپاک، میں نے جس کو پاک پیدا کر دیا۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ مت کی توفیق دے۔ مل بیٹھنا قبول فرما، قرآن سمجھنا آسان فرما، قرآن بولنا آسان فرما، قرآن سیکھنا آسان فرما، قرآن کو پوری دنیا میں یا اللہ پھیلانا ہمارے لیے آسان فرما، قرآن کی جتنی بھی حقوق ہیں ہمارے لیے آسان فرما۔ اللہ ہم تیرے مہمان ہیں، تیرے